السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ساری آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ چلیے آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 251، الدین المتوسط۔ ہم نے کل جو قرضے تھے ان کی قسمیں شروع کی تھی، تو جو پہلا قرضہ تھا جسے دین قوی کہا جاتا ہے، تو اس کا حکم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ دین قوی، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، وہ دین قوی کہلاتا ہے۔ آپ نے کسی کو مال تجارت بیچا اور اس کے پیسے ابھی تک وصول نہیں ہوئے، تو جس نے پیسے دینے ہیں وہ پیسے دینے کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں، لیکن ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کہ جو بھی ہو عذر پیش کر رہا ہے۔ یہ دوسری صورت۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو مال تجارت بیچا اور جس نے پیسے دینے ہیں اس نے ابھی تک پیسے نہیں دیے اور پیسے دینے سے انکاری ہے، پیسے نہیں دینے، یا دے چکا ہوں، یا میں نے تجھ سے چیز ہی نہیں خریدی۔ لیکن جس نے سامان بیچا ہے اس کے پاس کوئی مضبوط گواہ موجود ہے، اگر قاضی کی عدالت میں معاملہ گیا تو وہ ثابت کر سکتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں دین قوی کی۔ دین قوی کا حکم بھی ہم کل پڑھ چکے تھے کہ اس میں گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی جب سے وہ آدمی صاحب نصاب بنا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت لازم ہوگی اس قرضے کی زکوٰۃ جب یہ قرضہ اس کو واپس مل جائے گا۔ اگر اس کو پورا قرضہ واپس مل گیا تو پورے قرضے میں سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے گا۔ آدھا قرضہ ملا ہے تو جتنا ملا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اسی کے حساب سے اس کا 40واں حصہ ایک سال کی زکوٰۃ بن جائے گی۔ تو آج ہم نے دوسرا دین پڑھنا ہے، الدین المتوسط، دین متوسط۔ دین متوسط کی سب سے پہلے تعریف کی، ہوا مالی سا دین تجارت، یہ وہ قرضہ ہے جو تجارت والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بل ہوا ثمن شیء، بلکہ یہ کسی ایسی چیز کی قیمت ہے، باعہ جو اس نے بیچی ہے، من حوائجہ الاصلیہ، اپنی حوائج اصلیہ، ضرورت اصلی کی کوئی چیز، جو آدمی کی ضرورت اصلی کی چیزیں ہیں، کپڑے ہو گئے، مکان ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی ہیں، جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے، لیکن اس نے ضرورت کے وقت میں ان چیزوں کو بیچ دیا اور ان چیزوں کے پیسے اس کو نہیں ملے، تو اس کو بولتے ہیں دین متوسط۔ اس کا حکم آگے بیان کر دیا، لا تجب الزکوۃ فی الدین المتوسط، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی دین متوسط میں، الا اذا قبض نصابا کاملا، مگر اس وقت جب وہ کامل نصاب پر قبضہ کر لے۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْمَدْيُونِ 1000 درہم، مثلا اگر کسی شخص پر 1000 درہم ہیں، مثال کے طور پر اس نے اپنا گھر بیچ دیا، مثال کے طور پر، جو ضرورت اصلی کی چیزیں ہیں جن کی آدمی کو روزمرہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہ ضرورت اصلی کہلاتی ہیں، تو اس نے مثال کے طور پر اپنا مکان بیچ دیا۔ مکان اس نے بیچا ہے جی 1000 روپے میں۔ وقبض منہ الدائن، اور جس نے قرضہ لینا تھا، اس مکان کے پیسے لینے تھے، اس نے لے لیے کتنے؟ 200 درہم، 200 درہم۔ وجب علیہ ان یخرج 5 دراہم، تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ ان 200 میں سے 5 درہم زکوٰۃ کے ادا کرے، ایک سال کے۔ 200 لے لیے، اب 200 میں سے 5 درہم ادا کرے۔ ولا تجب الزکوۃ اذا قبض اقل من النصاب، اور زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگر اس نے نصاب سے کم پیسے وصول کیے ہیں۔ تو اگر اس 200 نصاب بنتا ہے 200 درہم، اگر اس نے 190 درہم لیے ہیں، واپس اسے ملے ہیں 1000 میں سے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب 190 درہم کی زکوٰۃ نہیں جب تک یہ 200 پورے نہ ہو جائیں، کیونکہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم ہے، اس نے نصاب سے کم مال پر قبضہ کیا ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک یہ 200 پورے نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی 200 پورے ہو جائیں گے، 200 کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔
इंदल इमाम अबी हनीफत रहमहुल्लाह, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। वक़ाल अल इमामान अबू यूसुफ रहमहुल्लाह व मोहम्मद रहमहुल्लाह, जबकि इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहिमा ये दोनों हजरात फरमाते हैं, तजिबु ज़कात फिल मक़बूज़ मिन अद-दीन, जो कब्ज़ा किया हुआ कर्जा है, जो कर्जा इसने ले लिया है जितना भी है उस पर ज़कात वाजिब होगी। कलीलन कानल मक़बूज़ औ कसीरन, जिस पर कब्ज़ा किया है उसकी मिकदार थोड़ी है या ज़्यादा है, दोनों सूरतों में उसकी मिकदार थोड़ी है फिर भी उसकी ज़कात अदा करेगा, ज़्यादा है फिर भी अदा करेगा। 1000 में से अगर उसने 100 दिरहम वापस ले लिए हैं तो 100 दिरहम में 2.5 दिरहम ज़कात बनती है, वो अदा करेगा। उससे 200 मिल गए हैं, 5 दिरहम ज़कात अदा करेगा। 3 मिल गए हैं, 300, 750, 7.5 दिरहम ज़कात के अदा करेगा। 400 मिल गए हैं तो 10 दिरहम ज़कात के अदा करेगा। निसाब से कम इसने वसूल किया हो या निसाब से ज़्यादा वसूल किया हो, तो जितना वसूल कर लिया है उतने की ज़कात इस पर लाजिम हो जाएगी। आगे कहते हैं वयुतबरु हवलानुल हौली, और साल का गुजरना भी मोतबर है, फिर दैनिल मुतवस्सित, देने मुतवस्सित में, मिनल वक्त लदी मलक निसाब, उस वक़्त से जब से वो निसाब का मालिक बन चुका था। ला मिन वक्तिल कब्ज़, ना के कब्ज़े के वक़्त से। जिस तरह देने कवी का हमने पढ़ा था, मिसाल के तौर पर उसने एक सामान बेचा है, उसने मकान बेच दिया 2010 में। 2010 में वो गरीब था, साहिब निसाब नहीं था, लेकिन अभी तक मकान के पैसे नहीं मिले। 2015 में वो साहिब निसाब भी बन गया। ठीक है, अब 2015 से इसके ऊपर ज़कात आनी शुरू हो जाएगी उस मकान की कीमत पर जो मकान उसने 2010 में फरोख्त किया था। अब मिसाल के तौर पर 2024 में मकान की कीमत उससे मिल रही है, जो मकान उसने 2010 में बेचा था 2024 में उसके पैसे मिल रहे हैं। अब 2024 में पैसे जितने उसे वसूल हो जाएं, उन पैसों में से वो ज़कात निकालेगा। 2015 में चूंकि वो साहिब निसाब बन चुका था, तो 2015 से लेकर 2024 तक हर साल की ज़कात उसके ऊपर लाजिम हो जाएगी। आगे यही बात की है, फ़तजिब ज़कात, तो चुनाचे ज़कात लाजिम हो जाएगी, अनिल अवामिल माजिया, गुज़िश्ता सालों की, वलाकिन ला यल्ज़मुहु अदा, लेकिन अदा करना लाजिम नहीं होगी मगर बादल कब्ज़, कब्ज़ा कर लेने के बाद। अब उसके ऊपर ज़कात 2015 से लाजिम हो रही है। ठीक है, उसने जो मकान बेचा था 1000 दिरहम में, 2010 में बेचा था मिसाल के तौर पर, और 2015 में वो मकान बेचने वाला शख्स साहिब निसाब बन गया। अब 2015 से उसके ऊपर ज़कात लाजिम होती जा रही है, ज़कात वाजिब हो रही है, लेकिन अदा करना लाजिम नहीं हो रहा। अदा करना उस वक़्त लाजिम होगा जब मकान के जो पैसे उसने लेने हैं वो उसे मिल भी जाएं। जब तक पैसे नहीं मिलते उस वक़्त तक अदा करना लाजिम नहीं होगी। ये देने मुतवस्सित समझ आ गया हजरात को? जी उस्ताद। ठीक हो गया। तो हुक्म के एतबार से देने कवी और देने मुतवस्सित दोनों का बिल्कुल एक हुक्म है, हुक्म में कोई फ़र्क नहीं है कि गुज़िश्ता सालों की ज़कात भी लाजिम होगी, लेकिन उस वक़्त अदा करना लाजिम होगी जब कर्ज़ा वापस मिल जाए। जब तक कर्ज़ा वापस नहीं मिल जाता ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है, अगरचे उसके ज़िम्मे में लाजिम हो रही है 2015 से ही, क्योंकि वो 2015 में साहिब निसाब बन चुका था। आगे देन की तीसरी किस्म है अद्दैन ज़ाइफ, कमज़ोर देन। देन ज़ाइफ हुआ माकाना फ़ी मुकाबिल शैइन गैरिल माल, ये वो माल है जो किसी ऐसी चीज़ के मुकाबले में हो जो शरअन माल ना हो। का सदाकिल मरअती, जैसे औरत का महर, सदाक बोलते हैं हक महर को। औरत का हक महर शोहर के ऊपर लाजिम हो रहा है, लेकिन किस चीज़ के बदले में? किसी चीज़ के बदले में लाजिम नहीं हो रहा। औरत अपने आप को मर्द के हवाले कर रही है। ठीक है, तो मर्द के ऊपर यह हक महर लाजिम हो रहा है, लेकिन किस चीज़ के एवज में लाजिम हो रहा है? वो हकीकत में माल नहीं है, क्योंकि औरत ये इंसान है, और इंसान जो आज़ाद है वो शरअन माल नहीं है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो आज़ाद इंसान है वो शरीयत में माल शुमार नहीं होता। तो औरत चूंकि आज़ाद है वो शरअन माल नहीं है, लेकिन औरत जब अपने आप को किसी मर्द के निकाह में देती है
تو عورت اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو مرد کے نکاح میں دینے کے بدلے میں عورت حق مہر وصول کرتی ہے. تو یہاں پر جو یہ حق مہر مل رہا ہے یہ کسی مال کے عوض میں نہیں مل رہا. یہ ویسے ہی ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کی وجہ سے مرد کے اوپر لازم ہو رہا ہے. فإن الصداقہ، کیونکہ جو حق مہر ہے، لیسا بدلا عن مال، یہ کسی مال کا بدل نہیں ہے. اخذہ الزوج من زوجتی، جو شوہر اپنی بیوی سے لے. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو چیز بیچی پھر پیسے لازم ہوتے ہیں، لیکن شوہر نے بیوی سے کوئی ایسی چیز نہیں لی جس کی وجہ سے شوہر کے اوپر پیسے لازم ہو رہے ہیں. تو کذالک دین الخلع، اسی طرح جو خلع کا دین ہے. خلع، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ عدالت میں جائے اور وہاں پر جا کر شوہر کے خلاف وہ کیس کرے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور کوئی اپنا وجہ بھی پیش کرے، ریزن پیش کرے، جی یہ وجہ ہے، یہ میرا خرچہ نہیں اٹھا رہا، میری ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. تو عدالت پھر شوہر کو بھی بلاتی ہے اور شوہر سے معاملے کی تصدیق کی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد عدالت جو ہے پہلے شوہر کو وارنٹ جاری کرتی ہے کہ آپ اس کے حقوق پورے کریں. اگر آپ حقوق پورے نہیں کر رہے تو پھر ہم تمہارے درمیان میں جدائی ڈال دیں گے عورت کے مطالبے پر. تو جب عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں عورت کے اوپر کچھ مال لازم ہوتا ہے. عورت کے اوپر، کیونکہ مرد اگر بیوی کو طلاق دے رہا ہے مرد کو اختیار ہے، لیکن اگر عورت خود طلاق لینا چاہتی ہے تو شریعت نے شوہر کو اجازت دی ہے کہ وہ عورت سے کچھ مال کا مطالبہ کر سکتا ہے. جس طرح عورت شوہر کے نکاح میں آئی، شوہر پر حق مہر لازم ہو رہا ہے. اب یہ عورت خود شوہر کے نکاح سے نکلنا چاہ رہی ہے تو اب اس عورت کے اوپر کچھ نہ کچھ مال لازم شوہر کر سکتا ہے، شوہر کو اجازت ہے، اختیار ہے. تو اس کو بولتے ہیں بدل خلا، دین خلا. تو جب عورت نے خلا کا مطالبہ کیا، شوہر نے اس سے مطالبہ کر دیا آپ مجھے 1000 درہم دے دیں میں تجھے خلا کر لیتا ہوں. تو عورت نے کہا ٹھیک ہے. اب عورت کے اوپر یہ 1000 درہم لازم ہو گئے، اسے ہم دین خلا کہیں گے. یہ بھی کسی حصی چیز کے مقابلے میں عورت پر لازم نہیں ہو رہے، بلکہ طلاق جدائی کی وجہ سے لازم ہو رہے ہیں. جدائی تو شرعاً مال نہیں ہے. اسی طرح دین الوصیتی، کوئی شخص کسی دوسرے کے حق میں وصیت کر جب اس کو میرے مال میں سے 1000 درہم دے دینا. اب جو وصیت ہے تو یہاں پر 1000 درہم وصیت کی وجہ سے لازم ہو رہے ہیں بغیر کسی چیز کے، اس نے صرف وصیت کر دی ہے. ودین الصلح عن دم العمد، کوئی بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قصاص لازم ہوتا ہے. لیکن اگر جو میت کے ورثاء ہیں وہ قصاص نہ لینا چاہیں، وہ کہیں جی ہم صلح کرتے ہیں، اتنے پیسے دے دو ہمیں، ٹھیک ہے، دیت کا مطالبہ کر لیں، تو یہاں پر قصاص، حالانکہ جس آدمی نے قتل کیا تھا جان بوجھ کر اسے قتل کیا جانا تھا قصاص میں، لیکن وہ اسے معاف کر رہے ہیں. معاف کرنے کے بدلے میں اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں جس میں کسی شخص کے اوپر پیسے تو لازم ہو رہے ہیں لیکن وہ پیسے کسی مال کے عوض لازم نہیں ہو رہے. تو یہ دین کی سب سے کمزور صورت ہے، اسے بولتے ہیں دین ضعیف. اب اس کا حکم کیا ہے وہ آگے بیان کر دیا. لا یجب ادا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے فی الدین ضعیف، دین ضعیف میں، الا اذا قبض نصابا کاملا، مگر اس وقت جب وہ کامل نصاب پر قبضہ کر لے. 200 درہم یہ کامل نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی. تو جب تک وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال پر قبضہ نہیں کر لیتا قرضے میں سے، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. جیسے ہی 200 درہم پر اس نے قبضہ کر لیا اب 200 درہم کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اس میں ایک دوسرا فرق ہے، وحال علیہ الحول من وقت القبض، اور قبضہ کرنے کے بعد اس قرضے پر جو اس نے وصول کیا ہے 1 سال بھی پورا گزر چکا ہو، 1 سال بھی پورا گزر چکا ہو. یہ ہم وہی مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے نکاح کیا عورت سے 2010 میں، ٹھیک ہے،
अब 2010 میں نکاح کیا تو شوہر کے اوپر حق مہر لازم ہو گیا عورت کا۔ اب شوہر نے حق مہر جا کر ادا کیا 2024 میں۔ اب 2010 سے لے کر 2024 تک درمیان میں 14 سال بن رہے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اب ان 14 سال، گزشتہ جو 14 سال ہے، ان میں سے کسی سال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، جب شوہر حق مہر ادا کر دے عورت کو، جب وہ نصاب کے برابر ہو جائے، مثال کے طور پر 1000 درہم حق مہر مقرر کیا تھا اس نے، 200 درہم اسے ادا کر دیے، تو جیسے ہی عورت 200 درہم وصول کرے گی، اب ان 200 درہم کے اوپر سال گزرے گا۔ 2024 میں اس نے 200 درہم وصول کیے، 2025 میں جا کر اب ان 200 درہموں کی زکوٰۃ عورت کے اوپر لازم ہوگی۔ جو پیچھے 14 سال گزرے ہیں، 14 سالوں میں زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہے حق مہر کی وجہ سے، کیونکہ یہ دین ضعیف ہے، بالکل کمزور ہے۔ فلا تجب الزکوٰۃ، چنانچہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی عن الاعوام الماضیہ، گزشتہ سالوں کی، فی الدین ضعیف، دین ضعیف میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اس میں جس وقت آدمی مال کے اوپر قبضہ کر لے، قبضہ کرے، مال کی مقدار بھی نصاب کے برابر ہو، قبضہ کرنے کے بعد اس مال کے اوپر سال بھی گزر جائے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی۔ اگر اس کی مقدار نصاب سے کم ہے پھر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اور اگر سال نہیں گزرا تب بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جی، سمجھ آ گیا یہاں تک آپ حضرات کو؟ جی استاد جی جی۔ استاد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اگلا باب ہے زکوٰۃ مال الزمار، مال زمار کی زکوٰۃ۔ زمار کہتے ہیں وہ مال جس کی واپسی کا یقین نہ ہو، یا ناقابل واپسی مال کی زکوٰۃ۔ وہ مال جس کے ملنے کی امید ہی آدمی کو نہ ہو کہ مجھے یہ مال ملے گا، اسے بولتے ہیں مال زمار۔ تو مال زمار کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے وہ اس باب کے اندر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو تعریف کر دی، مال الزمار هو المال الذي لا يزال في الملك، یہ وہ مال ہے جو آدمی کی ملکیت میں تو موجود ہے، ولیکن يتعذر الوصول الیہ، لیکن اس مال کو پا لینا یا حاصل کر لینا مشکل ہے آدمی کا، لیکن اس کو وصول کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے۔ مثال دے دی، بِأَنْ أَعْطَى أَحَدًا دَيْنًا، کسی کو قرضہ دیا، فلا يقدر على اقامت البینۃ علیہ، اب آدمی اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں قائم کر رہا، گواہی قائم نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، اس نے قرضہ دیا تھا، اکیلے میں دیا تھا، اب اگلا بندہ قرضہ دینے سے انکاری ہے، بھئی میرے پاس تو تیرا کوئی قرضہ ہی نہیں ہے، میں نے تو تیرا کوئی قرضہ دینا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ولا يقدر على اقامت البینہ، کوئی گواہ بھی قائم نہیں کر سکتا اس کے خلاف۔ ثم قبض على الدین بعد مدت، پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اسے اس کا مال مل جائے۔ یہ مثال 2010 میں اس نے کسی کو مال دیا، اگلا بندہ جو ہے اس نے 10 لاکھ روپے لیے، بعد میں انکاری ہو گیا، بھی میں نے تجھ سے پیسے نہیں لیے، میں نے تیرا کوئی قرضہ نہیں دینا۔ 2024 میں جا کے اس کا تبلیغی جماعت کا تھوڑا وقت لگا، اب اس کو وہ یاد آ گیا دینا ہے، دوسروں کا حق نہیں مارنا۔ 2024 میں نے آ کر جو ہے وہ اقرار کر لیا۔ یہ استاد جی مائک بند کروا دیں، بیچ میں مائک ڈسٹربنس بند کر لوں، کس کا مائک کھلا؟ حافظ عمر صاحب آپ کا مائک کھلا ہے، مائک۔ اچھا، تو مثال کے طور پر 2010 میں اس نے قرضہ دیا، جس نے قرضہ لیا وہ آگے سے انکاری ہو گیا، بھی میں نے تیرا قرضہ واپس نہیں دینا یا میں دے چکا ہوں۔ 2024 میں اس کا تبلیغی جماعت کا تھوڑا وقت لگا، اسے آخرت یاد آئی، اس نے کہا ہاں یار میں نے تیرا 10 لاکھ روپے دینا تھا، تو اب 2024 تک تو وہ انکاری تھا، تو جو گزشتہ 14 سال گزرے ہیں جس میں اس بندے کو پیسے ملنے کی امید ہی نہیں تھی، تو ان 14 سالوں کی زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ آگے اس کی دوسری مثال، وَقَضَا اِذَا غَصَبَ أَحَدٌ مَالَهُ، کسی آدمی نے اس کا مال چھین لیا، ٹھیک ہے، مال تھا اس کے پاس، کوئی آدمی
چھین کر لے گیا، چوری کر کے لے گیا۔ ولا یقدر علی اقامت البینہ، اور یہ گواہ قائم نہیں کر سکتا علی الغاصب، چھیننے والے کے خلاف، جو چھین کر لے کر گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی گواہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ ثم رد الغاصب الیہ مالہ بعد مدت، پھر جو غاصب تھا جس نے مال چھینا ہے، مثال کے طور پر اس پاس 5 تولے سونا رکھا ہوا تھا، 5 تولہ سونا وہ چھین کر لے گیا، 2010 میں لے گیا، اور ایک مدت کے بعد اسے واپس کر دیا، 2024 میں واپس کر دیا۔ اگلی مثال، وَقَضَا اذا فقد مالہ، کسی آدمی کا مال گم ہو گیا، موٹر سائیکل اس کی چوری ہو گئی، کافی عرصے بعد جا کر اسے موٹر سائیکل اس کی واپس ملی، یا کوئی اور مال گم ہو گیا۔ وَقَضَا اذا صُودِرَ مالہ، اور اسی طرح صُودِرَ مالہ، صُودِرَ کہتے ہیں کہ حکومت کسی کے مال پر قبضہ کر لے، یا سرکاری تحویل میں کسی کا مال لے لیا جائے۔ وَقَضَا اذا صُودِرَ مالہ، اس کے مال پر سرکاری قبضہ ہو گیا، ثم قبض علیہ بعد مدت، پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اسے وہ مال واپس ملا۔ وَقَضَا اذا دفن مالہ فی بریۃ، اسی طرح کوئی آدمی اپنا مال دفن کر دے کسی بریۃ، صحرا کے اندر، اس نے اپنا مال دفن کیا زمین میں، ونسی مکانہ، جگہ بھول گیا کہ کہاں پر میں نے اپنا مال دبایا ہے، کہاں پر اپنا مال چھپایا ہے۔ ثم وجدہ بعد مدت، پھر ایک لمبے عرصے بعد جا کر اسے اچانک اپنا مال مل جائے۔ یہ تمام کی تمام صورتیں مال زمار کی اس میں آتی ہیں، ایسا مال جس کی وصولی کے بارے میں آدمی کو یقین نہ ہو۔ آگے اس کا حکم بیان کر دیا، لا تجب فی مال الزماری، واجب نہیں ہوتی مال زمار میں زکوٰۃ الاعوام الماضیہ، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ۔ تو اس میں گزشتہ جتنے بھی سال ہیں، کسی کا مال چوری ہو گیا پھر ملا ہے، کسی نے اپنا مال کسی جگہ پر دفن کیا تھا، چھپایا تھا، اب جگہ بھول گیا، بڑے عرصے بعد ملا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا حکم یہ ہے کہ گزشتہ جتنے بھی سال وہ مال چھپا رہا ہے، محفوظ رہا ہے، اتنے سالوں کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی۔ جب اس کو مال ملا ہے اس وقت سے پھر اس کے اوپر نصاب کی ترتیب ہوگی، نصاب پورا مطلب سال پورا گزر جائے، پھر اس کے بعد اس کی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ یہ مال زمار بھی سمجھ آ گیا آپ حضرات؟ جی استاد جی۔ جی استاد۔ ٹھیک ہو، چلیں جی آگے ادب المفرد کھول لیں۔ ادب المفرد کے اندر ہم نے حدیث نمبر 717، باب الدعاء عند الریح، ہوا چلتے وقت دعا مانگنا، ہوا چلتے وقت دعا مانگنا۔ حدیث نمبر 717، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اذا حاجت ریح شدیدۃ، جب سخت ہوا چلتی، جب تیز ہوا چلتی، جب کبھی آندھی آتی، طوفان آتا ہے، تیز ہوا چلتی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک من خیر ما ارسلت بھی، اے اللہ میں تجھ سے اس خیر کا، اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس خیر کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے، یعنی اگر یہ ہوا کسی اچھے ارادے سے بھیجی گئی ہے تو مجھے بھی وہ بھلائی عطا فرما، اور اگر یہ ہوا کسی برے ارادے سے بطور عذاب کے بھیجی گئی ہے پھر اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کئی قومیں جو ہیں وہ ہوا کے عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی تھوڑی سی تیز ہوا چلتی تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے، مسجد میں آ جاتے کہ کہیں اس ہوا کے ذریعے عذاب نہ بھیجا جا رہا ہو۔ اگلی حدیث حضرت
सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना इज़ा इश्तद्दत अर्रीह, जब हवा सख्त चलती, यक़ूलु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा लाक़िहन ला अक़ीमन। लाक़िहन कहते हैं बारिश बरसाने वाली। ए अल्लाह, इस हवा को बारिश बरसाने वाली या बारिश को लाने वाली बना। ये हवा जो चल रही है बारिश लाने वाली हवा हो। ला अक़ीमन, इसको बांझ ना बना, यानी ऐसे ना बना कि हवा तो आए लेकिन इसके साथ बारिश ना आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि जब भी हवा चले तो अल्लाह इस हवा के साथ बारिश भी भेज दे। उस्ताद जी एक सवाल है, ये ला जी किस जी। माने में आ रहा है? जैसे पहला ला ला कीहन और दूसरा ला में ला अकीमन, तो आप फरमा रहे हैं कि एक में कि बारिश बरसा, दूसरे में कि आप फरमा रहे कि क्या ना हो उस्ताद जी इसमें? बांझ, अकीम बोलते हैं बांझ। बांझ को। जी। तो उस्ताद जी पहला ला किस माने में आ रहा है, दूसरा किस माने में? ये यहाँ पर समझ नहीं ला आया। नहीं है, ये पूरा एक ही लफ्ज़ है, लाक़िहुन। अच्छा अच्छा, लाक़िहुन ठीक। ये एक लफ्ज़ है कि बारिश बरसाने वाली है, और दूसरा और लफ्ज़ है अकीम। अकीम कहते हैं बांझ। अच्छा, उसका ला अलग है उस्ताद जी, दूसरे लफ्ज का ला ये अकीमन। दूसरे का अलहदा है, पहले का उसी के साथ। अच्छा, ये बांझ उस्ताद जी क्या है मतलब? बांझ का मतलब ये यानी कि बारिश ना बरसे इससे। जिस तरह औरत बांझ होती है तो उसकी औलाद नहीं होती, तो इस हवा को बांझ ना बनाना, यानी ऐसी हवा ना हो अच्छा कि इससे ठीक। बारिश ही ना बरसे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। खुश। अच्छा जी। अगला बाब है बाबु ला तसुब्बुर रिहा, तुम हवा को बुरा भला मत कहो या हवा को गालियां मत दो। अन उबैयिन, हज़रत उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ला तसुब्बुर रिहा, तुम हवा को गालियां मत दो। फ़इज़ा रअयतुम मिन्हा मा तकरहून, जब तुम हवा में कोई नापसंदीदा चीज़ देखो या नापसंदीदा बात देखो। फ़क़ूलू, तो तुम ये दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैर हादिहिर रिह, ए अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं इस हवा की भलाई का, व खैर माफिया, और उस भलाई का जिस जो इस हवा के अंदर मौजूद है, व खैर मा उरसिलत बिही, और उस भलाई का सवाल करते हैं जिस भलाई के साथ ये हवा भेजी गई है। व नऊज़ु बिका, और हम तेरी पनाह मांगते हैं, मिन शर्रि हादिहि रिह, इस हवा के शर से, व शर्रि माफिया, और इसके अंदर जो शर है उससे भी पनाह मांगते हैं। व शर्रि मा उरसिलत भी, और जिस मकसद के लिए भेजी गई है उसके शर से भी पनाह मांगते हैं। अगली हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रीहु मिन रौहिल्लाह, हवा अल्लाह ताला की राहत में से है। रौहुन, राहत को भी बोलते हैं, रहमत को भी बोलते हैं। तो हवा अल्लाह ताला की रहमत में से है या अल्लाह ताला की राहत में से है। ताती बिर्रहमती, ये रहमत को लेकर भी आती है, वल अजाब, और अजाब को लेकर भी आती है। फला तसुब्बूहा, तुम हवा को बुरा भला ना कहा करो। वलाकिन सल्लल्लाह मिन खैरिहा, लेकिन अल्लाह ताला से हवा की भलाई का सवाल करते रहा करो। व तअव्वज़ू बिल्लाह, और अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहा करो, मिन शर्रिहा, हवा के शर से। तो दूसरी ये जो हदीस है, अर्रीह मिन रौहिल्लाह, हवा ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से राहत है, कि हवा चलने की वजह से बंदे जो हैं वो राहत और आराम जो है महसूस करते हैं। गर्मी का मौसम हो, ठंडी हवा चल रही हो, इंसान भी आराम और राहत महसूस करते हैं, जानवर भी राहत और जो है आराम महसूस करते हैं। लेकिन यही हवा जब शिद्दत इख्तियार कर जाए, आंधी और तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो यही हवा तकलीफ़ का बाइस बन जाती है। तो अगर ये हवा शिद्दत इख्तियार कर जाए, तकलीफ़ का बाइस बन रही हो, तो फिर तुम इसे बुरा भला ना कहो, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ही इसे भेजा है। बस अब अल्लाह ताला से ये सवाल करो, ए अल्लाह, अगर ये किसी बुरे इरादे से हवा भेजी गई है तो उस शर से, उस बुराई से हमें महफूज फरमा, और अगर ये हवा किसी अच्छे इरादे से भेजी गई, भलाई के इरादे से भेजी गई है, तो हमें भी उस भलाई में से ज़रूर अता फरमा।
अच्छा जी, अगला बाब है बाब दुआई इंद सवाइक। सवाइक ये साइक़तुन की जमा है, और साइक़ा कहते हैं बिजली का चमकना, आसमान की जो बिजली है। तो बिजली चमकते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाए? बिजली चमकते वक्त की दुआ। हदीस नंबर 721, हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से नकल करते हैं। उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअ अर्रअद वस्सवाइक़, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात, बादल का गरजना, वस्सवाइक़ बिजली की चमक, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादलों की गरज और चमक को देखते थे या सुनते थे, काला तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला तख्तुलना बिसाअतिका, ए अल्लाह तो हमें अपनी कड़क से हलाक ना करना। ये जो बिजली की कड़क पैदा हो रही है, बिजली की चमक पैदा हो रही है, इससे हमें हलाक ना कर, कत्ल ना करना। वला तुहलिकना, और हमें हलाक ना कर देना, भी अजाबी का अपने अजाब के ज़रिए, व आफिना कबल ज़ालिक, और हमें उससे पहले आफियत अता फरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब बादल गरजते बिजली चमकती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे। तो इस दुआ के बारे में, अगरचे इसकी सनद जो है वो ज़ईफ़ है, कुछ कलाम है इसकी सनद के बारे में, लेकिन अगर इसको पढ़ लिया जाए जब बादल गरज रहे हों, चमक रहे हों, तो अल्लाह ताला बंदे को बिजली का जो अजाब है, बिजली गिर जाती है, उससे अल्लाह ताला फिर बंदे की हिफाजत फरमाते हैं कि बिजली उस बंदे के ऊपर नहीं गिरती। अल्लाह ताला अपने अजाब से उसे महफूज रखते हैं। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिसाअतिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। बाबु इज़ा समिअ अर्रअद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादलों की गरज को सुनते तो उस वक़्त क्या दुआ पढ़ते? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काना इज़ा समिअ सौत अर्रादी, जब वो बादल गरजने की आवाज़ सुनते, काला तो ये दुआ पढ़ते, सुबहानल्लज़ी सब्बहत लहू, सुबहानल्लज़ी पाक है वो ज़ात, सब्बहत लहू जिसकी तूने तस्बीह बयान की। बादल को मुखातब करके हज़रत इब्न अब्बास ये दुआ पढ़ते थे कि वो ज़ात पाक है जिसकी तूने अभी तस्बीह बयान की। काला फिर फरमाने लगे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्ना रादा मालाकुन, राद ये एक फरिश्ता है। राद वैसे कहते हैं बादलों की गरज की जो आवाज़ है, तो कहते हैं कि रात ये एक फरिश्ता है, यनइकु बिलगैस जो बादलों को हाँक कर ले जाता है, कमा यनइकु राई बिगनमिही जैसा कि चरवाहा अपनी बकरियों को हाँक कर ले जाता है। तो जब बादल जो है गरजते हैं तो फरिश्ते बादलों के ऊपर मामूर हैं। अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि फ़लाँ इलाके में बारिश बरसेगी, तो फरिश्ते उस बादल को हाँक कर उस इलाके तक ले जाते हैं। तो फरिश्ते जो है बादलों को हाँकते वक्त कोड़े मारते हैं, जिसकी वजह से चमक पैदा होती है, और ये जो हम आवाज़ सुनते हैं बादलों के गरजने की, ये फरिश्ते के कोड़े की आवाज़ होती है। बाज़ रिवायात में ये अल्फाज हैं। तो अगरचे सनद के एतबार से कुछ ज़ौफ़ पाया जा रहा है, लेकिन ये सही रिवायत से बात साबित है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए हैं, फ़रिश्ते बादलों को हाँक कर ले जाते हैं। जब फ़रिश्ते हाँक कर ले जाते हैं तो उस वक़्त फिर ये बादलों से गरजने की आवाज़ आती है, फ़रिश्तों के कोड़े मारने की वजह से। जिस तरह कोई शख्स अपनी बकरियों को हाँक कर ले जा रहा हो, तो अब वो बकरियों को सीधा सीधा लेकर चलता है। अगर कोई बकरी थोड़ी सी इधर उधर होने लगे, वो ज़ोर से आवाज़ लगाता है, कभी डंडे से मारता है। तो इस तरह फरिश्ते बादलों को हाँक कर ले जाते हैं। अगली हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मामूल था, इज़ा समिअ अर्रअद जब वो बादल गरजने की आवाज़ सुनते,
ترک الحدیث، بات چیت بند کر دیتے ہیں، بادلوں کی آواز آئی تو بولنا بند کر دیتے تھے۔ وقالا، اور یہ دعا پڑھنے لگتے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یسبح الرعد بحمدہ، کہ بادل اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ثم یقول، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ھذا لوعید شدید، یہ تو بڑی سخت وعید ہے، لأہل الارض، زمین والوں کے لیے۔ بادل جب بادل کے گرجنے کی آواز ہے، زمین والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو جو اوپر والی روایت میں دعا گزری ہے، اللہم لا تقتلنا بصاعقک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب من سأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اوسط بن اسماعیل کہتے ہیں، سمعت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، قال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام اول مقام هذا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال اسی جگہ پر کھڑے ہوئے جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں۔ ثم بکا ابو بکر، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑ لو، فإنہ مع البر، کیونکہ سچائی یہ نیکی کے ساتھ ہوتی ہے، سچائی اور نیکی یہ دونوں ساتھ رہتی ہیں، وہما فی الجنہ، اور یہ دونوں چیزیں جنت میں جائیں گی، سچائی بھی جنت میں جائے گی، نیکی بھی جنت میں جائے گی، تو تم سچائی کو لازم پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کے ساتھ ہوتا ہے، وَهُمَا فِي النَّارِ، جھوٹ اور گناہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وصلی اللہ المعافات، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو۔ ولا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال، عافیت عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کی آزمائش سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرمائے۔ اگر بندے کے اوپر کوئی آزمائش آ چکی ہے، کوئی تکلیف آ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ آدمی کو اتنی ہمت دے دے کہ وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس آزمائش سے نبٹ سکے، اس آزمائش سے باہر آ سکے، حدود شریعہ کے اندر رہتے ہوئے، یعنی کہ وہ آزمائش اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں مبتلا نہ کر دے۔ اس کے اوپر کوئی بھی آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کے اندر پورا کرے۔ پہلی تو صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہی نہ، عافیت عافیت مانگ لی تو کوئی آزمائش ہی نہیں آئے گی، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی اللہ تعالیٰ اسے پھر نبٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ آگے جو ہے پھر ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرو، حسد نہ کرو، یہ ساری چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں، ان کے نقصانات کیا کیا ہیں وہ بھی گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 725، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک تمام النعمہ،
اے اللہ میں تجھ سے پوری کی پوری نعمت کا سوال کرتا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، هل تدری ما تمام النعمہ، تمہیں پتہ بھی ہے پوری نعمت کا کیا مطلب ہے؟ قال، تو وہ شخص کہنے لگا، تمام النعمتی، پوری نعمت کا مطلب یہ ہے دخول الجنہ، جنت میں آدمی داخل ہو جائے، والفوز من النار، اور جہنم سے بچ کر کامیاب ہو جائے، یہ پوری نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، ثم مر علی رجل، ایک دوسرے آدمی کے پاس سے گزر ہوا، یقول، جو یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، قد سألت ربک البلا، تو نے اپنے رب سے آزمائش کا سوال کیا، کیونکہ صبر تو ہوتا ہے جب کوئی آزمائش آئے گی، تم آزمائش صبر کا سوال کر رہے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ پہلے تم آزمائش تمہارے اوپر آئے، پھر تم اس کے اوپر صبر کرو۔ فصل العافیہ، تم تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، صبر کا سوال نہ کرو، صبر کا سوال نہ کرو بلکہ عافیت کا سوال کرو۔ ہاں اگر کسی کے اوپر تکلیف آ چکی ہے تو اس تکلیف کے اوپر اللہ تعالیٰ سے صبر کا سوال کرنا چاہیے۔ مطلقاً صبر کا سوال کرنا کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ پہلے وہ تکلیف مانگ رہا ہے اپنے لیے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ رہا ہے۔ ومر علی رجل یقول، پھر آگے تیسرے آدمی کے پاس سے گزر ہوا، یقول، جو یہ الفاظ پڑھ رہا تھا، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، تو آپ نے فرمایا، سل، اب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو، یعنی اب تم جو بھی دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے، کیونکہ یا ذی الجلال والاکرام یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اسم اعظم ہے، اور ہم کل کی روایات میں پڑھ چکے ہیں کہ اسم اعظم کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ پہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں، وہ بھی کل کے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا تو بعین ہی وہی چیز مل جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے دعا کی وجہ سے آدمی سے کوئی تکلیف پریشانی دور کر دیں، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ حدیث نمبر 726، حضرت عباس بن عبد المطلب، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، علمنی شیئا اسأل اللہ بھی، آپ مجھے کوئی چیز ایسی دعا سکھا دیں میں اللہ تعالیٰ سے پھر اس سوال کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں۔ فقال یا عباس، آپ نے فرمایا اے عباس، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو۔ ثم مکثت ثلاثا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 3 دن رکا رہا، ثم جیت، 3 دن بعد پھر آیا، فقلت، پھر میں نے وہی سوال دہرایا، علمنی شیئا اسأل اللہ بھی، آپ مجھے کوئی چیز یا ایسی دعا سکھا دیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں یا رسول اللہ۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا عباس، اے عباس، یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا جان، صلی اللہ العافیہ، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا ہی سوال کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دنیا میں عافیت والا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کو بغیر کسی تکلیف کے، پریشانی کے، بقدر ضرورت آدمی کو رزق مل رہا ہے، کسی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہے، نیکی کے کاموں میں وہ آزاد ہے، تو یہ عافیت ہی عافیت ہے، آدمی کسی پریشانی کے اندر، غم کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور آخرت کی عافیت وہ پیچھے جیسے گزر چکی ہے، جنت میں آدمی داخل ہو جائے جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے، باب من کریہ دعا بالبلا، مصیبت کی دعا کرنا ناپسندیدہ ہے، آزمائش کی دعا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دعا پڑھنے لگا، یہ دعا مانگنے لگا، اللہم لم تعطنی مالا، اے اللہ تو نے مجھے مال تو نہیں تصدق بھی جس سے میں صدقہ ادا کروں، اے اللہ تو نے مجھے مال تو نہیں دیا جس سے میں صدقہ دوں،
فابتلینی ببلاء، مجھے کسی آزمائش میں ہی مبتلا کر دیں، یکون او قال فیہ اجر، جس کے اندر اجر مل جائے، جو میرے لیے صدقہ بن جائے، ٹھیک ہے، یعنی اے اللہ تو نے مجھے مال تو نہیں دیا، مال سے میں صدقہ کروں، تو اس نے مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، وہ آزمائش ہی میرے لیے صدقے کے برابر ہو جائے گی، اس سے مجھے اجر مل جائے گا۔ فقال سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا یہ شخص، تو آپ فرمانے لگے سبحان اللہ، لا تطیق، تو آزمائش برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ قلتا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو آزمائش کی دعا کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، جیسے پیچھے بھی روایت میں گزرا کہ ایک شخص صبر کی دعا کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کیا۔ تو اس لیے آزمائش کی دعا کرنا، تکلیفوں کی دعا کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی عافیت طلب کرتے رہیں، اگر کہیں پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ پھر آدمی برداشت کرے۔ اگلی حدیث 728، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، علی رجل، ایک آدمی کے پاس، درمیان میں راوی کا جملہ ہے، روایت کا تھوڑا سا اختلاف ہے کچھ الفاظ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس آئے، قد جاہدہ من المرض، جو بیماری کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکا تھا، سوکھ چکا تھا، بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ فَكَأَنَّهُ فَرْخٌ مَنْشُوفٌ، گویا کہ وہ ایسا پرندہ ہے جس کے بال یا پر نوچ لیے گئے ہوں، جس طرح پرندے کے پر نوچ لیے جائیں تو بالکل کمزور اور لاگر لگتا ہے، تو وہ شخص بھی ایسے ہی کمزور اور لاگر ہو چکا تھا بیماری کی شدت کی وجہ سے۔ قال، تو آپ وہ کہنے لگا ادعو اللہ بشیء اوصلہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے تم دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے۔ فجعل یقول، تو وہ شخص اس طریقے سے دعا مانگنے لگا، اللہم ما انت معذبی بہ فی الآخرہ، اے اللہ تو نے جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے، فعجلہ فی الدنیا، تو مجھے دنیا میں ہی دے دے، اے اللہ تو نے جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے وہ عذاب تو مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ قال سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہ دعا مانگ رہا تھا، آپ فرمانے لگے سبحان اللہ، لا تستطیعہ، تو عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی ہمت نہیں ہے۔ او قال لا تستطیع، الا قلتا، تم یہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ودعا لہ، آپ نے پھر اس شخص کے لیے بھی دعا کی، فشفاہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شفا دے دی۔ تو یہ جو دعا ہے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، پیچھے بھی کئی روایات میں گزر چکی ہے، تو کثرت کے ساتھ آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بھلائی ہی بھلائی عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی بھلائی ہی بھلائی عطا فرمائے۔ تو اپنے لیے آزمائش کا سوال کرنا، تکلیف کا سوال کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو صحابی ہیں، ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے اندر آخرت کا جو خوف تھا کس قدر غالب تھا، کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اللہ تو نے جو عذاب ہمیں آخرت میں دینا ہے وہ عذاب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی سوچ فکر سارا کچھ صرف آخرت کے حوالے سے تھا۔ جب باقی پورا واقعہ ان کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی کے پاس آئے تھے مالداری کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے،
تو اس کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا تو نہیں کی جس دعا کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ بیماری آئی ہے، آزمائش آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ تو نے جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے وہ عذاب مجھے دنیا میں ہی دے دے، اور اے اللہ تو نے مجھے کوئی مال تو نہیں دیا میں جس سے صدقہ نکالوں، تو اس نے مجھے کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دو دعائیں مانگی ہیں، ایک تو مال نہیں دیا میں صدقہ کیسے نکالوں اس لیے مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، دوسری دعا یہ مانگی اے اللہ تو نے جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے وہ عذاب مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل کا سوال کرنا ہے۔ باب من تعوذ من جہد البلا، سخت مشقت یا سخت آزمائش، سخت تکلیف سے پناہ مانگنے کے بارے میں باب ہے۔ حدیث نمبر ہے 729۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول الرجل، کہ ایک آدمی ایسے دعا کرتا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، اے اللہ میں تجھ سے سخت مشقت، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سخت مشقت سے، ثم یسکت، اتنی دعا مانگ کر آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ دعا پوری نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، یہ دعا پوری نہیں ہے، اے اللہ میں تجھ سے مشقت سے پناہ مانگتا ہوں، بلکہ پوری دعا کیا ہے؟ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، جب وہ دعا مانگے تو یوں کہے فَلْيَقُلْ إِلَّا بَلَاءً فِيهِ عَلَا، اے اللہ مجھے ایک تو سخت مشقت سے بچا، اگر مجھے مشقت میں مبتلا کرنا ہی ہے تو ایسی مشقت میں مبتلا کر فیہ علا، جس میں درجات کی بلندی بھی ساتھ ساتھ، یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں تو آزمائش لکھی ہوئی ہے، اب وہ آزمائش میری یوں ہی چلی جائے، آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پہلے تو عافیت کا سوال کرو، اے اللہ مجھے سخت مشقت سے، تکلیف سے، پریشانی سے محفوظ رکھ، لیکن اگر مجھے مبتلا کرنا ہی ہے تو اس پریشانی کو میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، یہ پوری دعا ہے۔ صرف اتنی دعا مانگنا کہ اے اللہ مجھے اس سے مشقتوں سے محفوظ رکھ، آزمائشوں سے محفوظ رکھ، یہ پوری دعا نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ اگلی حدیث 730، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتعوذ، پناہ مانگتے تھے، من جہد البلا، سخت آزمائش سے، و درک الشقاء، بدبختی کے آنے سے، و شماتت الاعداء، دشمنوں کے ہنسنے سے میرے اوپر، وسوء القضاء، تقدیر کے برے فیصلے سے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ اچھا، جو اوپر کی روایت میں گزرا ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے آزمائشوں سے محفوظ رکھ، حالانکہ جو ابھی ہم نے دوسری حدیث پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، وہ جو مسلک ہے اوپر وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی تھا، یعنی کہ کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ آزمائش جو مقدر میں لکھی ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی، ٹھیک ہے، جو مقدر میں لکھی جا چکی وہ تو آ کر رہے گی، اس لیے انسان کی پھر پوری دعا یوں ہونی چاہیے کہ اے اللہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے آزمائشوں سے محفوظ رکھ، اور اگر آزمائش میرے اوپر آنی ہی ہے تو پھر ایسی آزمائش بھیج جس کی وجہ سے آخرت میں میرے درجات کی بلندی ہو۔ باقی حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، بدبختی پالے، دشمن میرے اوپر خوش ہوں، یعنی میں کسی ایسی تکلیف میں، ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں میرے دشمن بھی میرے اوپر خوش ہو رہے ہوں، تو اللہ میری سے حفاظت فرمانا۔ وسوء القضاء، اور برے فیصلے سے، بری تقدیر سے، اگر تقدیر میں میرے حق میں کوئی برا فیصلہ لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کرنے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہم کافی دنوں سے ہمارا جو دعاؤں کا باب چل رہا ہے، تو
جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ دعا ایک بہترین عبادت ہے، دعا اشرف العبادات ہے، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت کی دعا، وہ کچھ گزر چکی ہیں کچھ مزید آگے آ جائیں گی، تو جس حالت میں بھی آدمی ہو اس حالت میں آدمی کو اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ استاد جی۔ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں احباب؟ جی الحمد استاد للہ جی استاد الحمدللہ، جی، آپ ٹھیک ہے استاد آپ جی؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہے استاد جی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، سابقہ رکوع میں بہت سے اسباق ہم نے پڑھے، سلام کا طریقہ پہلے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا طریقہ کار بتلایا، اور ان صحابہ کے بارے میں بھی بیان فرما دیا جو تعداد کم ہونے کی وجہ سے جہاد کا مطالبہ کرتے تھے، جب تعداد بڑھی تو جہاد کے حکم سے پریشان ہونے لگے، کہنے لگے لما كتبت علينا القتال، اللہ ہم پر جہاد کو کیوں فرض کر دیا گیا۔ سورہ نساء کا یہ جو 12واں رکوع ہے، اس آیت کا شان نزول دو واقع بن سکتے ہیں۔ دونوں ہی بخوبی اس پر صادق آتے ہیں۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ غزوہ احد میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، 1000 کا لشکر چلا تھا مدینہ سے، اور اس 1000 کے لشکر میں سے 300 لوگوں کو، مسلمانوں کو، عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ تو جب جنگ سے فراغت ہوئی
सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की दो जमातें बन गई। एक जमात कहती थी कि इनको कत्ल करो, एक जमात कहती थी कि नहीं, इनको कत्ल नहीं करना चाहिए। मुनाफिकीन के बारे में जिस जमात ने कहा नहीं कत्ल करना चाहिए, उन्होंने हुस्न ज़न की वजह से कहा, और जिस जमात ने कहा कत्ल करना चाहिए, उन्होंने इस वजह से कहा कि मुनाफिक से जब तक वो ज़ाहिरी इस्लाम का दिखावा कर रहा है तो उससे मुसलमानों वाला बर्ताव किया जाएगा, जब तक कि उसका निफाक जाहिर ना हो जाए। उसका निफाक जाहिर हो जाए तो फिर उनके साथ काफिरों वाला मामला होगा। एक ये वाकया है। दूसरा वाकया ये है, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना हिजरत करके तशरीफ ले आए तो बाज मुनाफिकों ने वहां से मक्का से हिजरत की और मदीना आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर कहने लगे कि हम तो इस्लाम ले आए हैं, और चूंकि अब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म था वो हिजरत का है, तो हम हिजरत करके लिहाजा आपके पास आ गए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में उन्होंने एक बहाना पेश किया कि हम तो तिजारत के लिए, तिजारत के का सामान लाने के लिए दारुल हरब यानी दारुल कुफ्र जा रहे हैं, यानी मक्का जा रहे हैं, क्योंकि मक्का उस वक्त दारुल हरब था। और जब वो चले गए मक्का, ये बहाना लगा कर के हम जो है तिजारत के असबाब इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, फिर वो वहीं पर मुकीम हो गए, वापस लौट कर नहीं आए। उनके बारे में सहाबा की दो जमातें बन गई। सहाबा कहने लगे कि बाज ने ये कहा कि वो काफिर हैं, उनका निफाक जाहिर हो चुका, उनको कत्ल करना चाहिए। बाज ने कहा कि उनको कत्ल नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही वाक़े ऐसे हैं कि जिन पर इस आयत का नुज़ूल सादिक आता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस इख्तिलाफ की वजाहत बयान फरमा रहे हैं इस आयत के जरिए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन, क्या हो गया तुम लोगों को मुनाफिकों के बारे में, फिअतैन, दो गिरोह बन चुके हैं, दो जमातें बन चुकी हैं। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें पलट दिया, उलट दिया। अरकसा युरकिसु का माना होता है औंधा कर देना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको औंधा कर दिया, उलट दिया, बिमा कसबू, बसबब उनके उन आमालों के जो उन्होंने कमाए हैं। मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस इस्लाम का जाहिरी दावा लेकर आए थे, अल्लाह ने उनको वापस कुफर ही की तरफ पलट दिया है, और अब उनका कुफर जाहिर भी कर दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुनाफिकाना तर्ज लेकर आए थे, तो अल्लाह ने उनका कुफर जाहिर भी कर दिया। अतुरीदूना अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह, क्या तुम लोग ये चाहते हो कि तुम राह पर लाओ मन अज़ल्लल्लाह, उस शख्स को कि जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। तो जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसको तुम राह रास्त पर लाना चाहते हो। अब सवाल ये उठता है कि सहाबा राह रास्त पर लाने वाले कौन होते हैं, मुराद क्या है? मुराद ये है कि देखें, जिनके निफाक को अल्लाह ने जाहिर कर दिया उनके मक्का वापस जाने की वजह से, तो उनका इर्तिदाद, उनका मुर्तद होना सब जाहिर हो गया। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दे दिया था हिजरत का, और मदीने ही में हिजरत करने का हुक्म दिया, किसी भी मुसलमान को वहां मक्का रहने की इजाजत नहीं थी।
تو جب وہ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اس کے بعد واپس لوٹ کر چلے گئے ہیں، یہ ان کا نفاق اور ان کے دل میں جو کفر تھا وہ اللہ نے ظاہر کر دیا ہے۔ تو جن کا نفاق اور کفر ظاہر ہو چکا تو تم انہیں راہ راست والے لوگوں کا، ایمان والے لوگوں کا لیبل ان پر لگانا چاہتے ہو؟ یہ سوال اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان صحابہ سے جو کہتے تھے کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، حسن ظن رکھتے ہوئے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم راہ پر لاؤ یا ہدایت دو، من ضل اللہ، اس شخص کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، تو تم ان پر ہدایت یافتہ ہونے کا لیبل نہ لگاؤ۔ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو اس کے لیے ایمان والا ہونے کا کوئی راستہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے، یعنی کوئی ایسی صورت پھر تمہیں نہیں ملے گی جس کو اللہ گمراہ کر دے، اس کے لیے کوئی ایسی صورت تمہیں نہیں ملے گی کہ اس کو تم ایمان والا ایمان والا کہہ سکو یا ایمان کا لیبل اس پر لگا سکو۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، یہ ان کی تو خواہش ہی ہے کہ کاش تم بھی کافر بن جاؤ، کما کفروا، جیسے یہ لوگ کفر کرتے رہتے، جیسے ان لوگوں نے کفر کیا، تو یہ تمہیں بھی اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ جو عمل ہے نا کہ ایمان لانا پھر انکار کر دینا، یہ کمزور ایمان والوں کا ایمان بگاڑنا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ لوگ تو ایمان لائے تھے پھر مرتد ہو گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے اسلام میں کوئی خرابی ہوگی، جس وجہ سے یہ مرتکب ہوئے ہیں، جو عمل یہودیوں نے اپنایا، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک ہتھ کنڈا کیا اپنایا کہ صبح ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جانا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی غلط امیج پیدا ہو اور اسلام کی جو ہے نا بے عزتی کا سبب بنے یہ عمل، اور لوگ اسلام سے دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ودو، یہ تو چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم بھی کفر کرنے لگو، کما کفروا، جیسے وہ لوگ کفر کرتے ہیں، فتکونون سواء، پھر تم سارے کے سارے برابر ہو جاؤ گے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جب تمہیں بھی یہ کفر کی طرف لے جائیں گے ایسی حرکتیں کر کے، تم بھی کافر بن جاؤ گے، یہ تو پہلے سے ہی کافر ہے، تو سارا معاملہ برابر ہو گیا، پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان میں سے کسی ایک کو بھی دوست نہ سمجھنا، دوست نہ بنانا، نہ بنانے سے مطلب ان کو ایمان والا نہ سمجھنا، کیونکہ ایمان والا سمجھو گے تو دل کا تعلق اور دوستی بھی ان سے ہوگی، جب ایمان والا نہ سمجھو گے تو نہ دوست رہیں گے، نہ دلی تعلق ان کے لیے پیدا ہوگا، دل میں کوئی محبت ان کے لیے پیدا نہیں ہوگی۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں۔ اور ایک بات یہاں اسی جملے کے تحت وہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی ہے اس کے اعتبار سے حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہ لوگ یہاں تک کہ یہ لوگ ہجرت نہ کر لیں اللہ کے راستے میں، اور ہجرت کرنے کے بعد مرتکب نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے۔ اگر ہجرت کرنے کے بعد واپس پلٹ گئے جہاں سے ہجرت کی تھی، یا دار الحرب میں چلے گئے، دار الکفر میں چلے گئے، تو گویا کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ منافق تھے، اور منافق کا نفاق وہ ظاہر ہو گیا ان کے اس عمل کی وجہ سے۔ تو اگر 100% اللہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، مدینہ آ جاتے ہیں، ایمان کو ایمان لے آتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور یہاں جو ہے دار الامن میں، دار الاسلام میں یہ لوگ جو ہے امن امان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماتحتی میں زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کو یہ ایمان والے لوگ ہیں، ایمان والوں سے دوستی اور دلی محبت رکھنا بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے، فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، یا دوست نہ بنانے سے مراد یہ ہے کسی کے لیے دلی محبت نہ رکھنا اور ان کو ایمان والا نہ سمجھنا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ ہجرت کا انکار کر دیتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے، تو سمجھ لو بھائی پھر ہجرت نہیں کر رہے تو یہ منافق ہیں، یہ کافر، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہی ہیں در حقیقت۔ پھر کیا حکم دیا جاتا ہے؟ بھئی جہاں موقع ملے فخذوہم، انہیں پکڑو، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ دوبارہ اسی مضمون کو رپیٹ کیا جا رہا ہے، ولا تتخذوا منہم ولیہ، ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، ولا نصیرا، اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار سمجھنا۔
इल्ला लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक। पहली बात ये है, अच्छा सॉरी, अब इनमें से चंद लोगों को मुस्तस्ना किया जा रहा है, यानी फखुदूहुम मक्तुलूहुम हैसु सक़िफ्तुमूहुम हैसु वजदतुमूहुम, पकड़ो इनको जहां भी पाओ, इनको कत्ल कर डालो। ये जो हुक्म तुम्हें दिया जा रहा है, इनमें से कुछ लोग मुस्तस्ना हैं, उन पे ये हुक्म लागू नहीं होता। वो कौन से लोग हैं? इल्लल्लज़ीना यसिलूना, यसिलून, वसला यसिलू का मतलब है मिल जाना या किसी से ताल्लुक रखना। मगर वो लोग, वो इस हुक्म से बाहिर हैं, खारिज हैं, यसिलूना जो ताल्लुक रखते हैं, इला कौमिन बैनकुम, एक ऐसी कौम से कि बैनकुम तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम और उस कौम के दरमियान, मीसाकुन कोई एग्रीमेंट हो चुका है, मुआहदा हो चुका है, सुलह, सुलह का मुआहदा हो चुका है। भाई जंग, मुआहदा किस चीज का? जंग बंदी का। भाई जंग नहीं करेंगे हम आपस में, एक दूसरे के लिए किसी के मददगार भी नहीं बनेंगे। मिसाल के तौर पर एक कबीले का मुआहदा हुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जंग बंदी का। अब वो कबीला जो है किसी ऐसे दूसरे कबीले की मदद नहीं करेगा जो कबीला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सहाबा पर जंग का इरादा रखता है। तो जिनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया, वो ना खुद जंग लड़ेंगे एक दूसरे से, जो दोनों फरीक हैं एग्रीमेंट करने वाले, ना खुद आपस में जंग लड़ेंगे, ना उनके खिलाफ, उनमें से कोई भी किसी के खिलाफ, सॉरी, दोनों फरीक में से अगर कोई तीसरी पार्टी जो है, तीसरा फरीक जो है, वो उनके खिलाफ जंग का इरादा करता है, प्लानिंग करता है, ये उनकी मदद भी नहीं करेंगे, इस्तेआनत भी नहीं करेंगे। तो वो लोग इस हुक्म से खारिज हैं कि भाई चंद लोग ऐसे हैं, वो जाकर किसी ऐसी कौम से मिल जाते हैं जिस कौम का और आपका आपस में एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। तो अब ये काफिर लोग जाके उनसे मिल जाते हैं, तो वो भी उस एग्रीमेंट में शामिल हो जाएंगे, उस माहदे में शामिल हो जाएंगे, यानी उनको भी पकड़ के कत्ल नहीं किया जाएगा मौके के एतबार से। अच्छा, तो पहली बात तो ये होगी, जिस कौम के दरमियान तुम्हारा एग्रीमेंट हो चुका, जिस कौम के और तुम्हारे दरमियान एग्रीमेंट हो चुका, उस कौम के लोगों को भी नहीं कत्ल करना, उनसे जिहाद भी नहीं करना। और अगर चंद कोई और काफिर या मुनाफिक लोग उनके साथ आकर शामिल हो जाते हैं, वो उस कौम के साथ शामिल हो जाते हैं, तो वो उस एग्रीमेंट में शामिल हो जाएंगे। एग्रीमेंट में शामिल होने की वजह से उन्हें भी नहीं कत्ल कर सकते। अच्छा, औ जाऊकुम हसरत सुदूरुहुम, या आपके पास आते हैं, ऐसे लोग आपके पास आते हैं तुम्हारे पास। हसीरत, हसरा यहसिरु का माना है तंग होना, जैसे कहते हैं ना कि घर का मुहासरा कर लिया या किले का मुहासरा कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। मतलब क्या? हसरत सुदूरुहुम के जिनके सीने तंग हैं। किस बात के लिए तंग है? अन युकातिलुकुम, के वो तुम्हारे साथ लड़ाई करें, तुम्हारे साथ किताल करें, जिहाद किताल करें। उनके सीने तंग है। तंग से मुराद क्या है? मुराद ये है कि भाई वो चाहते नहीं है दिली तौर पे कि वो तुम्हारे साथ लड़ें। औ युकातिलु कौमहुम, या वो ऐसे लोग हैं कि वो अपनी कौम से भी नहीं लड़ना चाहते। मुराद ये है कि देखें, एक तो मुनाफिक होता है जो जाहिर में इस्लाम को जाहिर कर रहा होता है और कुफार के पास जाके उसकी हकीकत खुलती है। एक अलल ऐलान काफिर है, मुसलमानों को भी पता है ये काफिर है और उसके अपनी कौम को भी पता है ये काफिर है, लेकिन वो बंदा अमन वाला है, वो कोई लड़ाई नहीं चाहता। तो वो कोई अमल ऐसा नहीं करेंगे आपकी हिमायत में कि जिससे वो अपनी कौम को अपना दुश्मन बना बैठे, और कोई अमल अपनी कौम के साथ ऐसा मिलकर नहीं करेंगे कि जिससे मुसलमानों को अपना दुश्मन बना बैठे। यानी न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं, जिनको किसी से कोई सरोकार नहीं है, बस वो अमन से रहना चाहते हैं। तो अल्लाह सीधी फरमा रहे साफ। हैं वो भी इस हुक्म में शामिल है कि उनसे भी जिहाद ना किया जाए। वो ज्यादा हो गए। अच्छा, वलौ शा अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलकातलूकुम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान मानो इस बात सीधी को साफ कि लेके अल्लाह आ ने थोड़ा चंद ऐसे, नवीद भाई माइक बंद कर लीजिए।
نوید بھائی مائک بند کر لیں معذرت کے ساتھ، جزاک اللہ۔ اچھا، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ ایسی قوم بھی ہیں جو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتی ہیں، معاہدہ کر لیتی ہیں جنگ بندی کا، اور ایسے لوگ بھی بنائے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں تمہارے درمیان موجود کہ جو نہ اپنی قوم سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں، نہ تم سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں، اور ان کو دلی طور پر ان کی چاہت بھی نہیں ہے کافر، لیکن دلی طور پر ان کی چاہت نہیں ہے کہ وہ آپ سے لڑائی کریں یا آپ کے خلاف کسی بھی مہم میں حصہ لیں۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو یہ جو صلح صفائی والے لوگ ہیں جو کسی طرف سے بھی بدامنی نہیں چاہتے، یا ایسے لوگ جو تم سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیتے ہیں، اگر اللہ ان کو مسلط کرتے تم پر، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فَلَا قَاتَلُوكُمْ، تو پھر رزلٹ کیا نکلتا؟ تو یہ ضرور تم سے لڑتے ہیں۔ لیکن اس کو اللہ کا انعام مانو، اللہ کا احسان مانو کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگ بھی بنائے ہیں کہ جو اس ایگریمنٹ پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی بنائے ہیں کہ جو نہ اپنی قوم سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں، نہ تم سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کو اللہ رب العزت کا احسان سمجھو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، تو اگر یہ تم لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو اور نہ ہی یہ لوگ تم سے لڑتے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور یہ تمہاری طرف القا یلقی کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، القو تو یہ لوگ ڈالتے ہیں، الیکم تمہاری طرف، سلم صلح کو، صلح صفائی کو ڈالتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ تم سے صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو نہیں بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلا کوئی رستہ، یعنی اب اللہ نے تمہارے لیے ان کو قتل کرنے کا کوئی اللہ نے رستہ نہیں چھوڑا، کہ جو ان چیزوں میں آ جاتے ہیں، صلح صفائی میں آ جاتے، معاہدے میں آ جاتے ہیں، یا جو ہے یہ بدامنی نہیں چاہتے کسی بھی طرف سے، تو جو بھی اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کیے ہیں، تو اب ان کو قتل کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، ان کے ساتھ قتال کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، اب کوئی تم خود اپنی طرف سے راستہ نہ نکالنا ان سے لڑنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں فما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ایسے لوگوں کے خلاف سبیلا کوئی راستہ لڑنے کے لیے۔ ستجدون آخرین، اب بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کام انہی والا کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک خصلت کی وجہ سے وہ اس قتل کرنے والے حکم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ستجدون، سا کا معنی عن قریب، تجدون تم پاؤ گے، عن قریب تم پاؤ گے، آخرین دوسرے لوگوں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ تم سے بھی مامون رہیں، تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یہ ظاہری امن کا دکھاوا کرنے والے ہیں، یعنی امن کے اعتبار سے بھی منافقت کرنے والے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے ایمان میں منافقت کرنے والے، ایک وہ ہے کہ جو ہے امن کے اعتبار سے بھی منافقت کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، لیکن ان کی ایک گندی عادت کیا ہے کہ جب ان کو لوٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف، یا بلائے جاتے ہیں یہ لوگ فتنے کی طرف سے مراد یعنی مسلمانوں کے خلاف کوئی پلاننگ کے اندر اگر ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو بلایا جاتا ہے ارکسوا فیہا، تو جس امن والے رستے پر یہ چل رہے تھے ارکسوا فیہا، اس سے پلٹ کر آ جاتے ہیں، یعنی واپس کفر کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایمان والوں کے سامنے آ کر امن کا تقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہ اپنی قوم سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں، نہ تم سے لینا چاہتے ہیں، ہمیں امن میں رہنے دو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی کسی پلاننگ میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، کسی منصوبہ بندی میں ان کو، وہ منصوبہ بندی جو اسلام کے خلاف رچی گئی ہو، اس میں جب ان کو بلایا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے، تو ارکسوا فیہا، تو جس امن والے راستے پر یہ چل رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر اس سے پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے
پھر ان کافروں کے ساتھ مل کر علل اعلان تمہارے ساتھ جنگ کا بھی ارادہ کر لیتے ہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کو, ٹھیک ہے, اور یعنی تمہارے ساتھ صلح صفائی نہ کریں, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور یہ نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تم سے, یعنی تم سے لڑنے سے خود کو نہ روک سکیں یہ لوگ. اب یہاں پر فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, لم جو ہے صرف یعتزلوکم پر آیا ہے, مطلب کیا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں تو وَيُلْقُوا پر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑی, تکرار پیش آتا, ورنہ کیا تھا ترجمے کے اعتبار سے اگر ہم اس عبارت کو دیکھتے ہیں تو عبارت بنتی ہے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ اختیار کریں, وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح صفائی کا ہاتھ نہ بڑھائیں, وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تم سے لڑنے سے, تو اللہ فرما رہے ہیں اب تمہیں حکم یہ دیا جاتا ہے وہی جو پہلے حکم دیا گیا, ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا, فَخُذُوهُمْ انہیں پکڑو, وَاقْتُلُوهُمْ انہیں قتل کرو, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی کہیں بھی تم انہیں پاؤ, وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ان لوگوں سے پیچھے جو جن لوگوں کا ذکر کیا تھا اللہ فرماتے فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا کہ اللہ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ تم ان سے قتال کرو, لیکن یہاں اللہ فرما رہے وَأُولَئِكُمْ یہی وہ لوگ ہیں جَعَلْنَا لَكُمْ بنا دیا ہے ہم نے تمہارے لیے, علیہم ان کے خلاف, سلطاناً حجت, مبیناً کھلی ہوئی, یعنی واضح دلیل, روشن دلیل اللہ نے بتلا دی ہے. کہ روشن دلیل کیا ہے کہ صراحتاً اللہ نے بتلا دیا ایسے لوگ, اس خصلت والے لوگ جو ظاہری امن چاہتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے تمہارے خلاف کسی اسلام کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کرنے کی تو یہ اس میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں واضح حجت اور دلیل بتلا دی ہے, بھائی ان کو پکڑو, ان کو جہاں بھی موقع ملے ان کو قتل کرو. بس سمجھ میں آ گئی ساتھیوں کو یہاں تک؟ استاد جی یہ جو ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی نا, یہ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ, یہ صلح اور جی سلامتی ایک ہی معنی میں آئیں گے استاد جی؟ جی, سلامتی اور صلح ایک ہی معنی, یعنی اچھا وہ سلامتی آپ کی طرف ڈالتے ہیں. سلامتی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو ڈالا جا سکے, ٹھیک ہے. ٹھیک, ایک تو یہ ہے کہ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ سلامتی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو سلامتی پیش کرنے کا مطلب صلح صفائی ہے کہ آپس میں صلح صفائی سے رہ سکیں. صلح صفائی اور امن بھی آ سکتا ہے. جی امن بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک, یہاں تک سمجھ آ گئی سارے ساتھیوں کو؟ جی جی استاد جی. چلیں جی, اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاد جی, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے ساتھیوں کے؟ ٹھیک ہے جی, خیریت سے؟ جی استاد جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہو استاد جی؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا جی, کل ہم نے ایمان کی تعریف پڑھی تھی, اور ایمان کی تعریف جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک مشہور تعریف ہے وہ یہی ہے کہ وہ تصدیق بالقلبی, تصدیق قلبی کا نام ہے ایمان. اہل سنت والجماعت یعنی ہمارے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے.
اور میں نے عرض کیا کہ اقرار باللسان کس کے لیے ہے؟ اقرار باللسان دنیاوی احکامات کو جاری کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. وَأَنَّ جَمِيعَ عقیدہ نمبر 63 وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كله حق. اور سارا کے سارا وہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، جو بھی اوامر ہے، نہیں ہے، جس چیز سے منع کیا ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے، اور جو کچھ واقعات میں سے بتایا ہے، احکامات میں سے اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان کیا ہے نا قرآن پاک کے اندر، ایک تو یہ. دوسرا وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان، بیان ہو، کوئی حکم ہو، کسی چیز کی وضاحت ہو، من الشرع شریعت ہو، جس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تصحیح فرما دی، اس کے بارے میں صحیح فرما دیا، فرمایا یہ سارا کے سارا یہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حق ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان میں سے جو جس کا بھی انکار کرے گا نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جہیمیہ، معتزلہ، روافض یہ اس کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نصوص میں سے، شریعت میں سے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو معطل ہو سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ یعنی معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سے وہ عدول کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو فرمانات ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن میں ایسے احکام ہیں جو قرآن پاک میں مذکور نہیں. دوسرے وہ احکام ہیں جو قرآن کے اندر مذکور ہیں. قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت وہ احکامات بنتے ہیں. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چیزیں بتا دی، من الشرع والبیان، شریعت اور بیان دونوں ہی چیزیں نا. استاد جی ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی فرمائیں. وہ آپ کل میں غیر حاضر تھا ایمان فرمائیں. یہ آپ استاد جی ہو سکتے غلط ہے، صحیح تعریف وہ ہمیں یونیورسٹی میں بتایا گیا تھا کہ ایمان جو ہے اس کی تعریف کہ کسی خبر دینے والی کی خبر کو پورے یقین کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے. اب یہ تو استاد جی ہمیں نہیں پتا، آپ اصلاح فرمائیں یہ تعریف صحیح غلط ہے؟ یہ میں نے کل تعریف کی نا. اچھا نہیں کل میں غیر حاضر تو معذرت چاہتا ہوں الایمان فی استاد جی. الشرعی، جی الایمان فی الشرعی، ایمان شریعت کے اندر دیکھیں مختلف تعریفات ہیں ایمان کی. میں نے دو عرض کی تھی کل، اور اس کے علاوہ بھی عقائد کی کتابوں میں مختلف تعریفات علماء نے مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہیں. لیکن جو سب سے بہترین تعریف ہے نا وہ شرح عقائد کے اندر جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ بڑی بہترین تعریف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقلب فی جمیع ما جاء به من عند اللہ تعالی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل کے ساتھ تصدیق کرنا ان تمام چیزوں میں جن کو وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس میں خبر دینے والے کی خبر کی تصدیق کرنا، خبر دینے والے سے مراد بھی اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور جو وہ خبر دے رہے ہیں اس سے مراد شریعت ہے. جی سمجھ گئے بات کو؟ ٹھیک ہے جی استاد جی سمجھ. تو وہی ہے، الفاظ کا فرق ہے لیکن تعریف وہی ہے. دوسری چیز میں نے عرض کی تھی کل بھی کہ دوسرا جو پہلو ہے، دوسرا جو جز ہے نا وہ ہے اقرار باللسان. جی استاد جی یہ جز بھی لازمی ہے استاد جی، اقرار باللسان. جی اقرار باللسان
یہ حصہ بھی لازمی ہے استاد جی؟ دوسرا حصہ بھی لازمی ہے نا؟ جی اب فرمائیں. اقرار باللسان دنیاوی احکامات کے لیے ضروری ہے. دنیاوی حکم کو لاگو کرنے کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے. کہ اگر دیکھیں اگر کوئی بندہ دل سے تصدیق قلبی کرتا ہے تو وہ بینہ و بین اللہ مومن ہے، مسلمان ہے وہ. لیکن دنیا کے اندر اقرار کے لیے، دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، مسلمانوں کے احکامات اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے. اقرار باللسان. لیکن اقرار باللسان ایمان کا نام نہیں ہے. ایمان تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، اقرار باللسان کو نہیں کہا جاتا. سمجھ گئے بات کو؟ انما الاقرار جی شرط لاجراء الاحکام فی الدنیا من حرمت الدم والمال وصلاة الجنازة علیہ ودفنہ فی مقابر المسلمین. یہ کل میں نے بتایا تھا کس لیے ضروری ہے؟ دنیاوی احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ جب مسلمان ہو گیا، زبان سے اقرار کرنے سے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے. جی استاد جی، زبان سے بھی اور اس کے اعمال سے بھی استاد جی، اعمال سے بھی استاد جی. جی تو پتہ چل گیا یہ مسلمان ہے، اب اس کا خون حرام ہے. جیسے مسلمان پر خون، اس کا مال حرام ہے، اس کا مال چھیننا حرام ہے. کافر کا اگر مال چھین لیا جائے تو اس کا تاوان نہیں لازم آتا. وصلاۃ الجنازۃ علیہ، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اسی طرح ودفنہ فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا. لیکن یہ سارے احکامات، یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ جب یہ زبان سے اقرار کرے گا. اگر دل میں تصدیق قلبی موجود ہے تو شریعت تو دل کی مکلف نہیں ہے، شریعت ظاہر کی مکلف ہے. اسلام کے اندر منافقین کیسے پیدا ہوئے؟ مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوئے؟ اسی طرح پیدا ہوئے کیونکہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے. زبان سے جب اقرار کر رہا ہے تو اسلام ظاہر کا مکلف ہے، شریعت ظاہر کی مکلف ہے، لہٰذا ان پر مسلمانوں کے احکامات جاری کرنا ضروری ہے. سمجھ گئے بات کو؟ استاد جی یہ دو چیزیں ہوگی. جو اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیا اس کی تصحیح کرنا وہ حق ہے سارا کا سارا. جو اللہ کے نبی لے کر آئے، شریعت ہو یا بیان ہو، شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن پاک کے اندر، اور بیان جو اللہ کے نبی کی زبانی بیان فرمایا سارا کا سارا بھی کیا ہے؟ حق ہے. عقیدہ نمبر 64 کیا ہے؟ والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقوی ومخافۃ الہوى وملازمۃ الاولی. ایمان ایک ہے، ایمان ایک ہی ہے. ٹھیک ہے؟ ایمان دیکھیں، ایمان ہم نے پیچھے پڑھ لیا کس کو کہتے ہیں؟ یقین کی حد تک کسی چیز کے تصدیق کر دینا، یقین کی حد تک تصدیق کر دینا. یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام مخبر صادق کہتے ہیں ان کو، جو آپ نے بتایا نا مخبر صادق بولا جاتا ہے، یہ الفاظ آتے ہیں شرح عقائد کے اندر. مخبر صادق، سچی خبر دینے والے کی خبر کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے. تو لہٰذا حقیقت ایمان ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو اعمال ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہے، اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے. تو اگر جب اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے تو اعمال کی کمی بیشی سے، اچھے برے ہونے سے جو حقیقت ایمان ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایک جیسی رہے گی، سب کی برابر ہوگی. اور معتزلہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک جو عمل بالارکان ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو لہٰذا جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے ایمان اوپر جائے گا، جس کے اعمال کم ہوں گے اس کے ایمان نیچے آئے گا. یہ تفصیل میں نے کل بتا دی کہ یزید و ینقص ولا یزید ولا ینقص، یہ تفصیل. اچھا جی، تو ایمان کیا ہے؟ ایک ہے. یہ مراد یہ ہے کہ حقیقت جو تصدیق قلبی ہے نا وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے؟ وَأَهْلُهُ، اور اس کے اہل یعنی ایمان والے، فی اصلہ سواء، اصل کے اندر، اصل میں
اس کی اصل میں یعنی ایمان کی اصل کے اندر سب برابر ہے. دیکھیں ایک ہے ثمرات ایمان، ایک ہے حقیقت ایمان. اب اچھے اعمال کریں گے تو اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اعمال انسان کے ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اس اچھے اعمال کے ثمرات سے. برے اعمال کریں گے تو اس کے برے اثرات اور ثمرات سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. لیکن جو حقیقت ایمان ہے وہ کم زیادہ نہیں ہوتی، وہ ایک جیسی رہتی ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل ایمان ایک ہے اور ایمان والے ایمان کی اصل کے اعتبار سے برابر ہے. والتفاضل، اب جو ان میں فرق ہے نا کمی بیشی، وہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ کس اعتبار سے ہے؟ ان میں بالخشیتی، ڈرنے کے اعتبار سے، والتقی، تقوی کے اعتبار سے ہے، ومخالفت الہوا، خواہشات کی مخالفت کرنے کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے. وملازمت الاولا، اولا اور افضل چیز کو لازم پکڑنے کے اعتبار سے ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ نہیں ہوتی لیکن ان کو نہ کرنا بہتر ہوتا ہے نہ کرنا. تو تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی کہتے ہیں اولا کو اختیار کر کے غیر اولا کو چھوڑنا. تقوی کے اندر جائز ناجائز والا مسئلہ نہیں ہوتا. متقی آدمی کبھی بھی حلال حرام جائز ناجائز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. وہ جو دیکھے گا نا وہ دیکھے گا کہ اولا اور غیر اولا کیا ہے، افضل اور غیر افضل کیا ہے، احتیاط کس میں کس چیز کے اندر ہے. تو وہ متقی بندہ ہوگا. جو بندہ حلال حرام کو دیکھے گا، جائز ناجائز کو دیکھے گا، وہ مسئلے پر عمل کر رہا ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہے، لیکن متقی نہیں اس کو کہا جائے گا. سمجھ گئے بات کو؟ جی سر. دع ما یریبک الی ما لا یریب، یہ الفاظ آتے ہیں. جو چیز تجھے شک میں ڈالے نا اس کو چھوڑ دے، اس چیز کے پیچھے جو تجھے شک میں نہ ڈالے. یعنی جس چیز کے اندر احتیاط ہے نا، زیادہ احتیاط ہے، احوط ہے جو چیز، اس پر عمل کرنا، اور جائز کو اور مباح کو چھوڑ دینا، احوط اور اعلیٰ کو اختیار کرنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس اعتبار سے فرق ہے. ایمان ایک ہے، اصل ایمان کی حقیقت ایک ہے. ایمان والے اصل ایمان کے اعتبار سے بھی ایک ہے. جب ایمان ہے کہ تو ایمان والے بھی ایک جیسے ہوں گے، برابر ہوں گے. لیکن جو فرق ہے نا ان میں، وہ ڈرنے کے اعتبار سے ہے، خشیت کے اعتبار سے ہے، تقوی کے اعتبار سے ہے. خواہشات کی مخالفت کرنا، خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، اس اعتبار سے افضلیت ہوگی. اسی طرح اولا اور افضل چیز کو لازم پکڑنا اس اعتبار سے افضل ہوگی. سمجھ گئے بات کو؟ جی سر. تو جی یہ ایمان اقرار باللسان بھی ہو گیا، تصدیق بالقلب بھی ہو گیا. اب اگر عمل بالجوارح نہیں ہے تو اس کے مطابق تو وہ مومن ہے. لیکن جب ہم رسول اللہ کی حدیث دیکھتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو پھر کیا حکم لگائیں گے؟ یہ جو احادیث مبارکہ ہے نا زین بھائی، زین العابدین مکمل نام ہے شاید آپ کا؟ جی جی. تو زین العابدین بھائی، یہ جو احادیث مبارکہ ہے نا جس میں کفر کا تذکرہ آتا ہے کسی بھی کبیرہ گناہ کے کرنے پر یا کسی بھی فرض یا واجب کے چھوڑنے پر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ میری امت میں سے نہیں رہا اور وہ کافر ہو گیا، یہ تحدید پر اور ڈرانے پر محمول ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اس سے حقیقت میں کافر ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں کافر کون ہوگا؟ حقیقت میں کافر وہ بندہ ہوگا جو کسی حلال چیز کو حرام سمجھ کر کرے. ایک حلال ہے، اس کو وہ حرام سمجھ رہا ہے اور حرام سمجھ کر اس کا عقیدہ رکھ رہا ہے حرام ہونے کا، پھر وہ کر رہا ہے. یا کسی نماز فرض ہے، وہ نماز کو فرض نہ پڑھے، اس سے کافر نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا وہ. لیکن وہ نماز کو فرض ہی نہ سمجھے، نماز کی فرضیت کا انکار کرے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اہل سنت والجماعت کے نزدیک. ٹھیک ہے. تو یہ تحدید پر محمول ہے. جیسے باپ کہتا ہے نا، اگر تم نے یہ کام کیا نا تو میری اولاد نہیں ہو تم، تو نسب اس سے نفی نہیں ہوگی. اس سے نسب مراد یہ ہے کہ وہ تحدید پر اور ڈرانے پر محمول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر جی، امام ابو حنیفہ نے تو اپنی زندگی میں بے نمازی کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقتدا ہیں، ہم مقتدی ہیں. مقتدا اور جو بندہ کبیرہ گناہ، یہ مسئلہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. شیخ فقہ میں اثر بھی نہیں، آگے ہدایہ میں آ جائے گا
کہ جو بندہ مقتدا ہو نا، بادشاہ ہو، امیر المؤمنین ہو، قاضی ہو، جج ہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا سربراہ ہو، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ کسی بندے کو کسی گناہ پر عوام الناس کو تنبیہ کرنے کے لیے کسی مرتکب کبیرہ یا مصر کبیرہ، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کے جنازہ نہ پڑھے، تاکہ لوگوں کو اس بات پر تنبیہ ہو کہ یہ گناہ سے ہمیں بچنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، اس میں ہم اسی پر اس کو محمول کریں گے، محمول نہیں کریں گے، اسی وجہ سے امام صاحب نے ایسا کیا. اچھا جی، اگلا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ نمبر 65 والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن واکرمه عند اللہ اتبعهم واتبعهم للقرآن. مؤمنین سارے کے سارے کیا ہیں؟ سارے کے سارے اہل ایمان اللہ کے رحمان کے دوست. ولی ولایت سے ہے، عداوت کے مقابلے میں ولایت ہوتی ہے. عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اس کے مقابلے میں دوستی ہوتی ہے. یعنی جو ولی ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ دشمن کی ضد ہے ولی، یا ولی کی ضد دشمن ہے. تو اس کا معنی ایک قریب ہونا بھی آتا ہے. فولی اللہ ہوا اللہ کا ولی کون ہوگا؟ وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے قریب ہو جائے. کہ کس طرح قریب ہو جائے؟ اس کی محبوب اور اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپنا کر، وہ اللہ کا ولی شمار ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی والی چیزوں کو اپنا کر اللہ کے قریب ہو جائے. شرح عقائد کے جو مصنف ہے نا، صاحب شرح عقائد، انہوں نے ولی کی تعریف یہ فرمائی ہے، والعارف باللہ وصفاتہ، اللہ کو اور اس کی صفات کو جاننے والا ہو. حسب ما یمکنو، کس قدر جاننے والا ہو؟ جتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، سمجھ، معرفت دی ہے نا، اس کے مطابق. المواظب علی الطاعات، نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو. المجتنب عن المعاصی، اور گناہوں سے کیا کرنے والا ہو؟ بچنے والا ہو. المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، لذت اور شہوت والی چیزوں میں منہمک ہونے سے اعراض کرنے والا ہو، منہ پھیرنے والا ہو، اس کو ولی بولا جاتا ہے. اچھا جی، تو مومنین سارے کے سارے رحمان کے ولی ہیں، رحمان کے دوست ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ مقرب ہے، سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے جو سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہو اور قرآن پاک کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والا ہو، یعنی شریعت کی سب سے زیادہ پیروی کرنے. اچھا جی، کافی ہیں اتنے؟ جی استاد جی. حروف عاملہ کی بات چل رہی تھی علم النحو کے اندر، یعنی وہ حروف، کچھ حروف ایسے ہیں جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں. کبھی اس کو زیر دے دیں گے، کبھی زبر دے دیں گے، کبھی پیش دے دیں گے، کبھی واو دے دیں گے، کبھی الف دے دیں گے، کبھی یا دے دیں گے. یہ کون ہے؟ یہ حروف عاملہ ہے. اب ان کے بعد والا کلمہ بعض مرتبہ اسم ہوگا، بعض مرتبہ فعل ہوگا. جو اسم ہوگا اس کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں یہ دیکھیں، یہ ہم نے پیچھے کل پڑھا تھا. اس کی کتنی 7 قسمیں چل رہی ہیں. پہلی قسم وہ دیکھیں حروف جر، دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل. یہ وہ حروف ہیں جو اپنے سے بعد اسم میں عمل کرتے ہیں. ان کی تیسری قسم میں ما اور لا. ما اور لا، ما ہم نے کئی طرح کا پڑھا ہے، آگے بھی پڑھ لیں گے. ما ابھی ایک ہم نے ما پڑھا تھا ماضی کے شروع میں، ما فعلا. اسی طرح لا جو ہے یہ بھی ہم نے مضارع کے شروع میں پڑھا تھا. ایک ما اور لا وہ ہے جو ماضی مضارع کے شروع میں آتا ہے، اس کو ما نافیہ کہتے ہیں. ایک ما اور لا یہ ہے جو یہاں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ما مشابہ بلیس، لیسا کے مشابہ. ایک لا آگے آ رہا ہے جس کو کہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا نمبر 4 پہ، لا نفی جنس. ایک لا حرف عطف بھی ہوتا ہے، ایک لا حروف زائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ما نافیہ جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا جو ماضی کے شروع میں آتا ہے، یہ ما مشابہ بھی لیسا ہے. اسی طرح ما زائدہ بھی ہوتا ہے، ما کافہ بھی ہوتا ہے.
مختلف قسم کی ماں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ماں اور لا ہے نا اس کو کہتے ہیں مشابہ بلیس، یعنی جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں. یہ کیا کرتے ہیں یہ ماں اور لا؟ یہ بھی اپنے سے بعد دو اسم، ان کے بعد دو اسم آتے ہیں، یہ اپنے سے بعد دو اسموں میں عمل کرتے ہیں. ان کے بعد بھی دو اسم آئیں گے، لیکن ان کا عمل پیچھے والے جو حروف مشبہ بالفعل ہے نا ان سے الٹ ہے، ان کے برعکس ہے. کیسے جی؟ وہ اپنے دیکھو اوپر مثال میں دیکھیں ان زیدن قائم، وہ اپنے سے بعد جو پہلا اسم ہے اس کو زبر دیتے ہیں، دوسرے کو پیش دیتے ہیں. یہ اس کے برعکس عمل کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے سے بعد والے پہلے اسم کو پیش دیتے ہیں، دوسرے کو زبر دے دیتے ہیں. جیسے ما زید قائما اور لا رجل ظریفا. تو دیکھیں ما مشابہ بلیس، زید ما کا اسم، قائما ما کی خبر. ما مشابہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر. یہاں بھی یہی معاملہ ہوگا، لیکن یہاں اعراب الٹ ہے. پہلا اسم مرفوع ہوگا، دوسرا منصوب ہوگا. ما اور لا کا ہے عمل انا اور انا کے خلاف. اسم کے رافع ہیں، یہ ناصب خبر کے ہیں صدا. ٹھیک ہے. اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں ہمیشہ. اچھا جی چلیں اگلی بحث جو لا نفی جنس والی ہے وہ تھوڑی تفصیلی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھ لیں. چلیں جزاکم اللہ. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاذ جی. ماشاء اللہ آج حاضری اچھی تھی ساتھیوں کی.